اسمبلیوں کی فوری تحلیل اور انتخابات کے اعلان کے پی ٹی آئی کے مطالبات منظور نہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق حکومت نے عام انتخابات کے اکتوبر سے پہلے انعقاد کا مطالبہ تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ حکومتی ٹیم نے اتحادی جماعتوں سے مشاورت مکمل کر لی۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر سے۔ جی نوید، بتائیے گا تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ جی بالکل، 3 بجے کا وقت ہے۔ کمیٹی نمبر 3 جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کا، وہاں پہ یہ مذاکرات ہونے آج کا دوسرا دور ہے۔ مذاکرات قبل اس وقت حکومتی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کا اجلاس سینیٹ میں قائد ایوان اسحاق ڈار کی چیمبر میں جاری ہے، جس میں اسد گیلانی، اعظم نذیر تارڑ، نوید کپور بھی شریک ہیں اور مذاکراتی نشست میں پیش کی جانے والی حکومتی تجاویز کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ جب اس حوالے سے سوال کیا گیا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے کہ حکومتی تجاویز کو حتمی شکل دے دی گئی، تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہماری گفتگو شنید جاری ہے۔ جب پوچھا گیا تحریک انصاف کی گرفتار کارکنوں کی رہائی سے متعلق، انہوں نے اس سوال کو نظر انداز کر دیا، جبکہ دوسری طرف ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی قسم کی جو ہے لچک نہیں دکھائی جائے گی اکتوبر سے پہلے انتخابات کے حوالے سے، اور قومی اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ بجٹ کی منظوری نہیں ہوتی جولائی سے پہلے۔ اس لیے یہ پی ٹی آئی کے 2 اہم مطالبات جو ہیں وہ اس کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی لچک نہیں دکھائی جا رہی، اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یہی چاہتی ہے کہ حکومت ان مذاکرات میں آج ہی جو ہے تحلیل کرنے اور عام انتخابات کے انعقاد کا ٹائم فریم دے دے، لیکن حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں بات چیت ہوتی ہے، بیٹھا جاتا ہے، سلسلہ آگے بڑھتا ہے، پھر لچک دکھائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دم سے ایک ہی نقطے کے اوپر یا ایک ہی ایجنڈے کے اوپر معاملات آگے ایک ہی دن میں بڑھ جائیں، تو اس میں وقت لگے گا، اور کسی بھی صورت میں اتحادیوں نے جو جی نوید، اسی حوالے سے یہ بتائے گا، کیونکہ ایک طرف تو دوسرا مرحلہ جو ہے مذاکرات کا وہ کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے، لیکن ایک طرف تحریک انصاف نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں اکتوبر یا نومبر کے جو انتخابات ہیں وہ ہم نہیں کروائیں گے۔ اس حوالے سے آپ کی پی ٹی آئی لیڈر سے بات ہوئی ہے؟ جی پی ٹی آئی کے جو ذرائع ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان کی طرف سے صرف ایک نکاتی ایجنڈا دے دیا گیا ہے، اور وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور وہ یہی ہے کہ جولائی میں اسمبلی و تحلیل کر کے الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں، لیکن حکومت کو یہ کسی صورت منظور نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی جو اسمبلی ہے یہ بجٹ دے گی، کیونکہ نگران حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا موجودہ سخت معاشی جو حالات ہیں ان میں کہ وہ آئے اور آ کے بجٹ کا اعلان کرے، تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، اور اگر جولائی میں اسمبلی توڑی جاتی ہے تو وہ پھر 90 دن میں الیکشن ہوگا، جبکہ اگر 12 اگست کو اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ختم ہوتی ہے تو 60 دن میں الیکشن ہوگا، جو کہ دیکھا جائے تو ایک ہی دن بنتے ہیں، اکتوبر کا آخر اور نومبر کا سٹارٹ بنتا ہے اگلے انتخابات کے لیے۔ تو اس لیے حکومت جو ہے وہ بھی اپنے موقف کے اوپر قائم و دائم ہے۔ آپ دیکھنا ہوگا کوئی لچک کوئی سائڈ دکھاتی ہے یا آج کا جو مذاکراتی دور ہے یہ بے نتیجہ ختم ہو جاتا ہے، یہ تو اب سے کچھ دیر میں اندازہ ہو جائے گا، لیکن دونوں سائڈیں ابھی تک اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں، اسٹرکٹ ہیں، اور وہ چاہ رہی ہیں کہ انہی کی بات جو ہے اسی کے اوپر معاملات آگے بڑھیں۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے نوید اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔